سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری ان التجاؤں کو جو بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت میں ہم نے پیش کی قبول ہو جائے، جلدی ہمیں حاضری کا اذن عطا ہو جائے۔ ہم محفل نعت میں کچھ مدنی پھول بصورت مختصر بیان سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بڑا لاجواب تھا۔ آپ کے اعضائے مبارک اور آپ کی جود و سخا اور آپ کی عطا ایسی تھی کہ کسی کی ایسی نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ شجاعت اور وہ سخاوت کی دی کہ آپ جیسا کوئی سخی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کے ہاتھ مبارک کا کیا عالم تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم یا دیبا کو آپ کے کف مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ ریشم سے بھی زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک تھے، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ جس شخص سے نبی پاک علیہ السلام مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو پایا کرتا۔ جس بچے کے سر پر آپ اپنا دست مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز ظہر پڑھی، پھر میں اپنے اہل خانہ کی طرف آپ نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل دیا۔ بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار کو اپنے ہاتھ مبارک سے مس فرمایا۔ میرے رخسار کو بھی آپ نے مسا فرمایا، بس میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقچے سے نکالا تھا۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جنتھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جنتھل بھر دیے، صدقہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک وہ دست مبارک ہے کہ ایک مشت خاک کفار پر پھینک دی تو ان کو شکست ہوئی۔ قرآن نے فرمایا نا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب وہ خاک تم نے پھینکی، اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ اللہ تو یہ دست مبارک، اسی دست مبارک سے آپ نے کفار پر جو ہے وہ مشت خاک آپ نے خاک پھینکی تھی اور ان کو شکست ہوئی۔ یہی وہ دست کرم تھا جو کبھی سائل آیا تو محروم نہ گیا، اور یہی وہ دست شفا تھا کہ جس کے محض چھونے سے بیماریاں جاتی رہتی تھی، جن کے علاج سے اطباء بڑے بڑے حکماں عاجز تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفا لگنے سے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اور اسی مبارک ہاتھ میں سنگ ریزوں نے کلمہ پڑھا، اور اسی مبارک ہاتھ کے اشارے سے فتح مکہ کے روز 360 بت یکے بعد دیگرے منہ کے بل گر پڑے، اور اسی مبارک ہاتھ کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند دوپارہ ہوا، اور اسی مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے متعدد دفعہ چشمے کی طرح پانی جاری ہو گیا۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بہرے موجے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آئے قربان اعلی حضرت پر کیا شاعری کرتے ہیں۔ سماحت کہتے ہیں جود و سخا کو، بحر کہتے ہیں دریا کو، موج کہتے ہیں لہر کو۔ حضور کے دست کرم سے وہ عطائیں ہوتی تھی جیسے ایک بحر کی موج ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی کیا بات ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر داغ تھا،
جس سے چہرے کا رنگ اس کا بدل گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، ان کے چہرے پر اپنے دست شفا پھیرا، شام نہ ہونے پائی تھی کہ دانت کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک عورت نے اپنے لڑکے کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور اس کو جنون ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، لڑکے کو قے ہوئی اور اس میں ایک کالا کتے کا پلہ نکلا اور فوراً اسے آرام ہو گیا۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ کو صدمہ پہنچا، پوری آنکھ باہر آ گئی تھی، تجویز دی گئی کہ آنکھ کو نکال دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ انہیں بلا کر آپ نے دست مبارک سے اس کو ڈیلے کو اس کی جگہ پر رکھا، آنکھ ایسی درست ہو گئی کوئی یہ پتہ نہیں کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے اس گھر سے نکلے تو زینے سے گر گئے، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، انہوں نے امامہ باندھ دیا۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا پاؤں پھیلاؤ۔ حضرت عبداللہ نے پاؤں پھیلایا، حضور نے اس پر اپنا دست شفا پھیرا، اسی وقت ایسے تندرست ہوئے گویا کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی تھی ہی نہیں۔ یہ دست مبارک تھا جن کی یہ کرامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ظاہر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ پسران کے لیے دعائے برکت فرمائی، دونوں کے سروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ وہ دونوں جب سر مڈایا کرتے تھے تو جس جگہ حضور نے مبارک ہاتھ رکھا تھا اس پر باقی حصے سے پہلے بال آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن خطاب قرشی پیدا ہوئے، نہایت ہی چھوٹے قد کے تھے۔ ان کے نانا حضرت ابو لبابہ ان کو حضور کی خدمت میں لے گئے، حضور نے تحنیک کی، یعنی اپنی زبان مبارک سے کوئی چیز کھا کر انہیں عطا فرمائی اور ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا برکت کی دعا دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عبد الرحمن جب کسی قوم میں ہوتے تو قد میں سب سے بلند معلوم ہوتے تھے۔ کوئی سائنس کسی چھوٹے کو بڑا نہیں کر سکتی، کوئی ایسی سائنس نہیں کہ آنکھ نکل جائے اور اس کو فوراً رکھ دیا جائے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا دیکھنے لگے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ہیں۔ تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بحر موجے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم سے، دست شفا سے، دست عطا سے ہم سب کو بھی سیراب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین ایک کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے مدنی بن فرید سے سنیں گے۔ بہت پیارا کلام ہے، اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔